اور جس کو نیب پکڑتا ہے اس کو اب ماشاءاللہ عدالتیں چھوڑ رہی ہیں۔ مجھے اس پہ اعتراض نہیں کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے مجرموں کو جو سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں، جن کے خلاف سپریم کورٹ نے JIT بنانے کا حکم دیا، جن کے خلاف FIA کی تحقیقات موجود ہیں اور اداروں کی تحقیقات موجود ہیں، ان کو آپ رہائی دے رہے ہیں، ضمانتیں دے رہے ہیں، ملک سے باہر جانے کی اجازتیں دے رہے ہیں، اور ایک معذور آدمی جس نے ختم نبوت کے لیے آواز اٹھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے آواز اٹھائی، دین کی سربلندی کا نعرہ لے کے میدان عمل میں آیا، جس کو ایک ملک کی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں عوام نے ووٹ دیا، اب وہ 5 مہینے سے بغیر کسی جرم کے جیل بھگت رہا، اور ہر ہفتے میں 2 دفعہ اسے عدالتوں کا چکر لگوایا جاتا ہے۔ نہ عدالتوں کو اس کی معذوری پہ رحم آتا ہے، نہ عدالتوں کو اس کے دیندار ہونے پہ رحم آتا ہے، نہ عدالتوں کو اس کے محافظ ختم نبوت ہونے پہ رحم آتا ہے، نہ عدالتوں کو اس کی بیماری نظر آتی، اور اسے ضمانت دینے کی بجائے خجل خراب کیا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے۔ اب پاکستان کا بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ دوہرا معیار، اگر عدلیہ میں بھی یہ دوہرا معیار ہی رہے گا تو پاکستان کا عام آدمی، غریب آدمی انصاف لینے کہاں جائے، کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ جج صاحبان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو عدل کی کرسیوں پہ بیٹھا ہوا پاتے ہیں اور محسوس کرواتے ہیں کہ بھئی ہم انصاف کر رہے ہیں، تو خدا را ان واقعات پہ غور کریں کہ اس سے تو عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ عام آدمی، ایک بالکل تھوڑی بہت عقل رکھنے والا بندہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کے سزا یافتہ لوگوں کو بھی ضمانتیں مل رہی ہیں، رہا ہو رہے ہیں، اور جن کو کہیں کسی کورٹ سے کوئی سزا نہیں ملی، جن کے خلاف ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، جن کے خلاف ابھی کوئی کیس چلا ہی نہیں، ان کو 5 ماہ ہو گئے ہیں جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے خطباء، بہت سارے مساجد کے امام، مؤذنین اور قال اللہ و قال رسول کہنے والے جو ہیں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا اب اس ملک میں جرم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کے ساتھ عدالتیں یہی سلوک کریں گی؟ کس کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ جن غیروں کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ اب ان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ان کے جتنے بڑے بڑے ٹاؤٹ اور ایجنٹ تھے، انہوں نے آخر میں آ کے انہیں ذلت اور رسوائی سے بھی 2-4 کیا، اور مرتے ہوئے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ان کو مرنے دیا، ان کو اپنے ملکوں میں دفن کے لیے جگہ بھی نہیں ملی ان ایجنٹوں کو۔ تو خدا کے لیے آپ غور فرمائیں اپنے کردار پہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کون سے ادارے کہاں چلے گئے؟ سارے ادارے خاموش ہیں، اور بہت سارے بیچارے سارا دن قرآن و حدیث پڑھانے والے جو ہیں، کوئی جرم ان کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کا جرم یہ ہے۔ توڑ پھوڑ خود کروائی گئی، توڑ پھوڑ کچھ مخصوص جماعتوں کے کارکنوں نے کی، توڑ پھوڑ کچھ ایجنسیوں کے لوگوں نے کی، تاکہ ایک دینی تحریک کو دبایا جائے، ایک دینی تحریک پہ پابندی لگائی جائے اور ان کا رستہ روکا جائے۔ تو میرے صاحب، اس طرح رستے رکتے نہیں ہیں، اس طرح عوام مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت جنم لیتی، اور یہ آپ کا دوہرا معیار جو ہے، یہ آپ کی جمہوریت کا منہ چڑھا رہا ہے، یہ آپ کے عدل و انصاف کا مذاق اڑوا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو بدلیں، یہ سسٹم، یہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جمہوریت صرف چوروں کے لیے ہے جو ملک کا پیسہ لوٹ جائیں؟ انصاف صرف ان کے لیے ہے؟ عدلیہ ان کے لیے بنی ہے کہ صرف ان کو ضمانتیں دے، ان کو علاج کی سہولتیں دے، اور باقی جو بے گناہ بیچارے جیلوں میں بیمار پڑے ہیں کئی سال سے، ان کے لیے نہ کوئی میڈیسن ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی بورڈ ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے؟ اپنے اس رویے پہ غور فرمائیں۔ اس رویے کی وجہ سے
آپ کے اس نظام سے روز بروز عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے، اور پھر یہ ساری نفرت جو ہے یہ ایک دن لاوا بن کے آپ کے سارے نظام کو تہو بالا کر دے گی۔ یہ آپ کا نظام، خاص کر کے نظام عدل جو ہے، یہ بڑی بری طرح ناکام ہو گیا۔ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو تو تحفظ دے رہا ہے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو سزا دے رہا ہے۔ اب میری تمام میں اداروں سے اور جمہوری لوگوں سے، انصاف پسندوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس پر توجہ کریں اور اس سسٹم کو بدلیں۔ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، کتنی دیر لوگ اس طرح کا ظلم برداشت کریں گے؟ یہ ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں پہ جن کو جیلوں میں بند رکھا گیا ہے۔ آپ اس رویے پہ غور کریں، جتنی جلد ہو سکے ان کو بھی رہا کریں۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کا جرم صرف یہ ہے، اور وہ جرم ہے اگر تو انشاءاللہ یہ جرم وہ نہیں، پاکستان کا بچہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان جو ہے یہ جرم انشاءاللہ زندگی میں بار بار کرتے رہیں گے۔ آپ نہ سزاؤں سے ڈرا سکتے ہیں، نہ جیلوں میں بند کر کے اس رستے کو روک سکتے ہیں، نہ پھانسیوں پہ لٹکا کے عاشقان رسول کا رستہ روک سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے رویے پہ خدا را غور کریں۔